بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ اسلامی تاریخ میں 4 بڑے جو حادثات ہوئے ہیں اس پر ہم تھوڑے غور کر لیں کہ وہ حادثات کیوں ہوئے۔ سقوط بغداد پر بات چل رہی تھی کہ سقوط بغداد کیوں ہوا اور اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان میں کتنی ان حالات سے مشابہت ہے، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ وہ بغداد جہاں بڑے بڑے فقہاء اور محدثین گزرے اور جہاں حدیث کی فقہ کی اتنی بڑی خدمت ہوئی کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بہت بڑے محدث جب وہاں حدیث کا درس دیتے تھے تو ان کے طلبہ کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ شہر میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں طلبہ اکٹھے ہو سکے۔ تو بغداد شہر سے باہر انہوں نے سبق شروع کیا تھا۔ تو ایک دفعہ خلیفہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ہجوم، اتنا بڑا اجتماع کیا چیز ہے؟ تو بتایا گیا کہ محدث علی درس حدیث دے رہے ہیں اور یہ لوگ سبق پڑھ رہے ہیں، طلبہ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے سرکاری کارندے بھیجے وہاں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تعداد کتنی ہے۔ تو انہوں نے شمار کر کے بتایا کہ 1,20,000 طلبہ تھے جو حدیث کا سبق لیتے تھے۔ ایک ہی سبق میں، ایک ہی کلاس میں 1,20,000 طلبہ حدیث پڑھ رہے تھے۔ ایک اور محدث جب حدیث پڑھاتے تھے تو طلبہ جو ان کی حدیثیں لکھتے تھے ان کی تعداد شمار سے باہر تھی، تو وہ دواتیں شمار کی گئیں اور ایک ایک دوات سے کئی طلبہ لکھتے تھے تو 40,000 دواتیں شمار کی گئیں۔ اس حد تک وہاں کام تھا، دین کی خدمت تھی۔ اسی بغداد میں اجتماعی بے حسی، عیاشی، فحاشی اتنی زیادہ ہوئی کہ 2 مثالیں تو میں نے پہلے بتائی تھی کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کیا تو ہلاکو خان کا وفد موصل گیا ہتھیار خریدنے کے لیے، اور خلافت کے ہاں سے، دربار خلافت سے ایک وفد گیا موصل آلات موسیقی خریدنے کے لیے۔ اتنے وہ غافل تھے اپنے انجام سے۔ تو جب اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں، بے حسی ہو جاتی ہے۔ ایسی جب انہوں نے حملہ شروع کیا اور تیر اندازی شروع کی تو دربار خلافت میں جو قصر خلافت تھا وہاں تک تیر آ رہے تھے، اور اس حد تک کہ تیر اس عورت کو آ کر لگا جو ناچ رہی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ تیروں کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ کھڑکی بند کرتے ہیں جہاں سے تیر آیا ہے۔ تیسرا واقعہ سقوط بغداد سے 16 سال پہلے 640 ہجری میں عید کا دن تھا اور شاہی جلوس نکلا، خوشی میں جشن منا رہے تھے عید کی خوشی کا۔ وہ سارے دن ناچ گانا اور ڈانس اور رقص و سرود میں اور ڈھول ڈھمکوں میں اتنے مگن رہے کہ رات کے 12 بجے خیال آیا کہ عید کی نماز تو پڑھی نہیں۔ سارا دن اسی بغداد میں جہاں 1,20,000 طلبہ حدیث پڑھ رہے تھے، اتنے بڑے بڑے فقہاء اور محدثین گزرے، وہاں اتنی بے حسی تھی تو رات کے 12 بجے عید کی نماز پڑھی۔ اور 644 ہجری میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ صبح سے لے کر شام تک لوگ گانے بجانے میں لگے رہے اور مغرب کے وقت یاد آیا کہ عید کی نماز تو پڑھی نہیں۔ فرقہ وارانہ اور مذہبی اختلافات بہت عروج پر تھے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی، دوسرے کو کافر کہنا، بدعتی کہنا، اور ایسے ایسے مسئلوں پر مناظرے کرنا، کوا حلال ہے یا حرام ہے، اس پہ بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے۔ شیعہ سنی اختلافات ہوئے بہت زیادہ، بہت ایک دوسرے قتل عام بھی ہوا۔ 656 ہجری میں سقوط بغداد ہوا اور 655 ہجری میں
وہاں ایک فرقہ وارانہ لڑائیاں ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں بغداد میں کئی محلے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے کرتے ختم ہو گئے. اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے تاریخ دعوت عظیمت میں، کہ شیعوں کا ایک محلہ تھا جو پورا عورتوں بچوں سمیت اس کو ملیا میٹ کر دیا گیا، جلا دیا گیا. اور اس میں ابن القمی کے رشتہ دار بھی تھے. ابن القمی وزیر اعظم تھا اس وقت خلیفہ کا، خلافت کا. تو محقق طوسی اور ابن القمی جیسے لوگوں نے پھر اس کا انتقام بھی لیا، ہلاکو خان سے خفیہ رابطہ کر کے ان کو بلایا کہ اب یہ وقت ہے حملہ کرنے کا. تو فرقہ وارانہ اختلافات بھی بہت زیادہ ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، برادر کشی جسے کہتے ہیں. خود خلیفہ نے چنگیز خان کو مشورہ دیا خفیہ طریقے سے کہ تم شاہ خوارزم پہ حملہ کرو. شاہ خوارزم بہت بڑا علاقہ بادشاہ تھا، سلطان تھا، وسطی ایشیائی سارے ممالک پر اس کی حکومت تھی، سمرقند و بخارا پر. جب کوئی کسی کے ساتھ کرے گا تو بھرے گا بھی. اور پھر جب ہلاکو خان کا وقت آیا تو پھر ابن القمی نے ہلاکو خان کو مشورہ دیا کہ تم بغداد پہ حملہ کرو. ایک دوسرے سے لڑنا، مارنا، مخالفت کرنا، سازشیں کرنا، دشمنوں کو کے لیے مخبری کرنا، ان کو دعوت دینا. رشوت اور کرپشن بہت زیادہ ہو گئی تھی. اس حد تک کرپشن تھی کہ چھوٹے چھوٹے لوگ وہ پیسے کے بلبوتے پر بڑی بڑی جگہوں میں پہنچ گئے، اور پھر انہیں اتنی اس کو خلافت کو لوٹا، خزانے کو لوٹا کہ غلام تھا اور وہ آگے تک پہنچ گیا بڑی جگہ تک. تو اس کی جو سالانہ جو آمدن تھی وہ 3 لاکھ دینار تھی. اور ایک دوسرا تھا وہ بھی آزاد کردہ غلام تھا، وہ بھی اس حد تک کرپٹ تھا کہ اس کی سالانہ آمدن 5 لاکھ دینار تھی. 3 لاکھ دینار کا مطلب ہے 1350 کلو سونا، اور 5 لاکھ دینار کا مطلب ہے 2200 کلو سونا سالانہ ان کی آمدن. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتے رہے، جھٹکے بھی لگتے رہے بہت. چنانچہ قحط آیا، اور قحط میں اتنے زیادہ لوگ مارے گئے، اتنے لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے کہ تاریخ دعوت عظیمت میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے، جو مصر کا بادشاہ، مصر تک ہی پہنچا تھا یہ جو قحط تھا، 1 مہینے میں اپنی جیب سے جو کفن وہ دیے تو 2,20,000 لوگ 1 مہینے میں فوت ہوئے بھوک کی وجہ سے، ایک ہی علاقے میں. اور زلزلہ آیا، کیونکہ جب فحاشی اور یعنی بدماشی ہوتی ہے، کرپشن اور رشوت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. پھر تو زلزلہ آیا اور اس میں اتنے زیادہ لوگ مارے گئے کہ ایک روایت کے مطابق 11 لاکھ لوگ اس میں مارے گئے. تو ان سب حالات میں جب اجتماعی بے حسی ہو، غفلت ہو، اور یعنی فحاشی ہو، گانا بجانا ہو، رشوت ہو، کرپشن ہو، مذہبی اختلافات ہوں، لوگ بے حس ہو جائیں، غافل ہو جائیں اور ظلم کرنے پہ آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا پورے اس کو. اور پھر ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تو 40 دن تک قتل عام ہوتا رہا. اور کتنے لوگ قتل ہوئے تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ صرف بغداد میں 18 لاکھ لوگ قتل ہوئے، اور قرب و جوار میں جو لوگ قتل ہوئے مجموعی طور پہ تعداد 30 لاکھ تھی. اور یہ لاشیں ایسی ہی پڑی رہیں، سڑتی رہیں، اور اس میں اتنی بدبو ہوئی کہ اس بدبو کی وجہ سے ہزاروں لوگ فوت ہو گئے، اس بدبو کی بیماری کی وجہ سے. اور یہ بدبو اتنی خطرناک تھی کہ شام تک یہ بدبو آتی تھی، جو لاشوں سے بدبو اٹھتی تھی. تو یہ حالات گزرے سقوط بغداد کے وقت میں. تو ہم اپنے حالات کا بھی جائزہ لیں، ہم کس طریقے سے اور یعنی فحاشیاں ہو رہی ہے، کس طریقے سے کرپشن ہے، رشوت ہے، بے حسی ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، دشمنوں کو دعوت دے رہے ہیں، مخبری کر رہے ہیں، ایجنٹ بن رہے ہیں.
تو یہ اگر ہم ان چیزوں سے باز نہ آئے تو ہم دیکھیں کہ سقوط بغداد کا کتنا بڑا نقصان ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اگلے مرحلے پہ سقوط اندلس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا. پھر اس کے بارے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں. ہمارے لیے اس کا حل آسان ہے، ہم اس کا حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. درس قرآن www.darsequran.com